خیر و برکت بھی ہے، نماز تمہارے اولاد کے لیے بھلائی ہے، نماز تمہارے لیے گھر کی برکت بھی ہے، نماز تمہارے بال بچوں میں عمر میں درازی بھی ہے، نماز تمہارے کاروبار کے لیے برکت بھی ہے، نماز تمہارے لیے قبر میں نور بھی ہے، نماز تمہارے لیے قبر میں سکون بھی ہے، نماز یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز کو دلہن کی شکل میں قبر میں پیش کیا جاتا ہے، دلہن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب وہ دلہن بن کر کے آتی ہے، جب وہ دلہن بن کر کے آتی ہے، مرنے والا کہتا ہے کہ تو کہاں سے آئی ہے، میں تجھے جانتا نہیں ہوں۔ وہ آنے والی دلہن کہتی ہے میں لیڈیز نہیں ہوں، میں عورت نہیں ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سکون دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں نماز ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز قبر میں تمہارے لیے سکون ہے، ہمارے لیے سکون ہے۔ نماز ان صراط پر نجات کا ذریعہ ہے، نماز قیامت کے دن بچنے کا ذریعہ بھی ہے، نماز اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، نماز بلاؤں کو بچانے کا ذریعہ ہے، نماز حادثے کو بچانے کا ذریعہ ہے، نماز کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے، نماز اولاد کے لیے فرمانبرداری کا ذریعہ بھی ہے، نماز زندگی بڑھانے کا بھی ہے، نماز آنکھوں کا نور بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، نماز اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے، نماز خیر و برکت لاتی ہے، نماز بیوی کو اچھا بناتی ہے، اولاد کو اچھا بناتی ہے، انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بندے تو نماز پڑھ، نماز تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب تو نماز پڑھے گا ایٹومیٹک بھی تیرے اندر سے برائیاں نکل کے جائیں گی۔ اور جو بندہ جب برائی سے رکتا نہیں، تو میں نے آپ کو حدیث بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ کر بھی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ میری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ بندے کو رکنا چاہیے۔ دیکھیے جب نماز پڑھتا ہے ایٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، جب مسجد سے باہر نکلتا ہے نا، تو بندے اس کو عزت کے نظر سے دیکھتے ہیں نا۔ مسجد سے اگر کوئی بندہ نکلتا ہے تو جو بے نمازی ہے، جو بے نمازی مسلمان ہے، جب اسے دیکھتے ہیں سر پہ ٹوپی ہے اور پھر راستے سے جا رہا ہے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے دل میں ایٹومیٹکلی خیال آتا ہے یار یہ بندہ اچھا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نماز کو جا رہا ہے۔ اگر وہی بندہ اگر برے کام کرے تو اس کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو یہ وجہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو بچاتی ہے، بری بات اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جب تم نماز کی پابندی کرو گے تو زنا کے لیے آنکھیں نہیں اٹھیں گی بندے کی، زبان گالی دینے سے بچے گی، قدم برے راستے پر چلنے سے بچیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز حفاظت کرتی ہے، نماز تمہاری حفاظت کرتی ہے، تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے زبان کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے ہاتھوں کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے قدم کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے قلب کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے دل کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہاری نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہاری سوچ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا اور نماز میری حفاظت کرتی رہے۔ اب جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو نماز کیسی حفاظت کرے گی بندے کی؟ کیسے کرے گا؟ تو محترم بزرگوں دوستوں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج جو یہ مصیبت آ رہی ہے نا ہمارے پاس، یہاں نہیں، آپ کہیں بھی جائیے، جہاں جائیں گے وہاں جائیے، فورن کے مسلمانوں کو دیکھو ننگا ناچ ہے، بدن کو ننگے کر کے گھومتے ہیں۔ ماڈرن ٹائپ کے مسلمان اپنی بچیوں کو آدھے ادھورے کپڑے پہناتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے گھر کی عزت کو بازاروں میں پیش کر رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے دور، نمازوں سے دور، روزے سے دور، صدقے سے دور۔ اچھا بلائے مسلمان پہ کھل جاتی ہے تو کس وجہ سے؟ جب اللہ کے بندے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اللہ بندے کو چھوڑتا کیا؟ نہیں چھوڑتا، اس کو برابر ٹارگٹ کرتا ہے۔ اور یہ ٹارگٹ کب ہوتا ہے؟ جب تم کرو گے تب ہوتے ہیں۔ یہ بلائیں جو گھیری جاتی ہیں نا انسانوں کو، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
جب تم صدقہ دیتے ہو، خیرات نکالتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اچھے کام کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، کیوں؟ اللہ کے غضب کو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ انسان کا صدقہ ہے۔ صدقہ دیتے رہو، صدقہ نکالتے رہو۔ تمہارے پاس مدرسے کے ڈبے ہیں یا مسجد کا ڈبہ ہے، مسجد کے تعمیر کام کا ڈبہ ہے، اس میں 10-5 روپے ڈال دیا کرو، یہ سمجھ کر کے ڈال دیا کرو اے اللہ یہ تیرے گھر کے لیے، یہ تیرے رسول کے گھر کے لیے ہے، یہ بچے جہاں پڑھتے ہیں اس کے لیے ہے، اللہ یہ تیرے مسجد کے لیے ہے، یہ امام کی تنخواہ کے لیے ہے۔ اچھا یہ امام کے تعلق سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس دن یہ اس قوم نے اپنے علماء کو بھول جاتی ہے، ان کے بے عزتی کرتی ہے، انہیں طرح طرح سے ایذا پہنچاتی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی جو قوم اپنے امام کی قدر نہیں کرتی۔ وہ قوم ذلیل اور رسوا ہوتی ہے جو اپنی اماموں کی بے عزتی کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ اسی لیے آپ اپنے گھروں میں صدقہ نکالیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، مسجدوں میں بھی نماز پڑھیے اور اپنے مکان میں بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے گھر والوں کو کہ مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں۔ کیوں کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر بھی قبرستان کی طرح ویران ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بری بات اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ آپ کو جہاں وقت ملے، جیسا وقت ملتا ہے، اپنے صحیح العقیدہ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو لے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد کا راستہ بتائیے، کیونکہ وہ یہ ہمارا جو وقت ہے یہ ہم آج کا وقت ہے، وہ آنے والا وقت ہے، وہ آنے والا کل ہے۔ اسی لیے بچوں کو بھی عادت ڈالیے، بچوں کو مسجد سے مت نکالیے، وہ کالوا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، چلانے دیجیے۔ وہ